معنی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے اور احتساب، توکل اور یقین کامل اللہ پر۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے حدیث کہہ رہی ہے، اور بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ قرض بھی لے لیتے ہیں تھوڑا بہت۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی مثلاً مثال کے طور پر ہمارے پاس 9 لاکھ موجود ہے، 10 لاکھ موجود ہے، لیکن خرچہ تو تھوڑا اس سے زیادہ ہے، تو کیا ہم قرض لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں، قرض لے لیں آپ، اگر آپ کو اس بات کا یقین یا ظن غالب ہے کہ ہم قریب جو آپ قرض لیں گے وہ ادائیگی کر دیں گے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قرض تھوڑا بہت لے لیا جاتا ہے، یہ قرض بھی اللہ تعالیٰ جلد از جلد خود ہی پورا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ تقریباً اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ آپ جو دوسرا دنیاوی ضروریات کے لیے قرض لیتے ہیں اس میں دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے تھوڑا بہت قرض لیا، اب یہ الگ بات ہے بطور مسئلہ کہ ایک شخص کے پاس بالکل ہی نہیں ہے ہی نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں 10 یا 12 لاکھ لے کر حج کر سکتا ہوں، تو بھائی حج فرض ہے نہیں آپ پر۔ اب اگر آپ کا شوق ہے تو فرض تو نہیں ہے، تو بھی دیکھ لیں کہ یقین ہے اگر آپ کو کہ میں جس سے قرض لوں گا اور اس کو ایک میں ٹائم دوں گا چند مہینے کا یا سال کا یا 2 سال کا، اس میں ادائیگی کر دوں گا تو ٹھیک ہے، کر لیجیے آپ، لیکن فرض آپ پر نہیں۔ تو حدیث یہ کہتی ہے، یہ تو ہو گیا تنگ دستی کے متعلق، جس کو دوسرے الفاظ میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، وہ بھی اس ضمن میں شامل ہے کہ کچھ پیسے خرچ ہو گئے، خواہ ذاتی خرچ ہو گئے، خواہ تھوڑا بہت قرض لینا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ عن قریب آسانی پیدا فرما دیں گے۔ دوسرا اس میں فرمایا کہ گناہوں کو بھی ایسے دور کر دیتا ہے۔ ویسے تو تقریباً ہر عبادت ہی ایسی ہے، لیکن خاص طور پر حج سے متعلق ایک آدھ روایت سن لیجیے۔ مشہور صحابی ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کی 2-3 روایتیں سب کو میں جمع کر کے بتاتا ہوں۔ ایک یہ کہ وہ مرض الوفات میں تھے، بیمار تھے، لوگ عیادت کے لیے آئے، دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا آپ کو؟ تو پھر آپ نے اپنا وہ واقعہ سنایا جو اس موقع پر بھی اور اس کے علاوہ بھی کئی مواقع پر، وہ یہ ہے کہ اصل میں کئی صحابہ کرام وہ ہیں جو پہلے یا تو اکثر وہ تھے جو پہلے مشرک تھے، بت پرست تھے، بعد میں وہ صحابی بنے ہیں، بعض یہودی یا عیسائی بھی تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی حقانیت ڈال دی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے بھی ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر میں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ فرمایا ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں پہلے میں، وہ شرط میری پوری ہوگی تو بتائیں۔ کہ اچھا بھائی کیا شرط ہے تمہاری؟ تو کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ پچھلی زندگی کے جتنے میرے بدعمالیاں ہیں، گناہ ہیں، بت پرستی جو بھی ہے، وہ سب کی سب معاف ہو جائیں، اللہ میری مغفرت کر دے۔ اور میں بس یہی بات کہا۔ تو پھر آپ نے جواب دیا کہ دیکھو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرہ تہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایک تو پہلی جو انہی کے متعلق تھی، کہا کہ اسلام گزشتہ زندگی کے سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، یعنی اب تم اسلام قبول کر رہے ہو، کلمہ پڑھ رہے ہو، پہلے جتنی بھی تمہاری بدعمالیاں تھی سب ختم، کل عدم ہو گئی وہ۔ اور ہجرت، اس زمانے میں ایک وقت میں ہجرت فرض بھی رہی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ایک بستی میں اگر دین پر عمل نہیں ہو رہا تو دوسری جگہ ہجرت۔ تو آپ نے فرمایا ہجرت بھی پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور حج بھی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ والی بات کسی اور عبادت سے متعلق نہیں ہے، حج سے متعلق ہے۔ اور پھر اس میں تفصیلی روایات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اختصار کے ساتھ پورا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے حج کے بارے میں کہ احرام پہن کر نکلتے ہیں اور پھر عرفات میں جب جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہاں پر پوری دنیا سے جگہ جگہ سے آئے ہوئے ہیں، ایک طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، اور سب لوگوں کا مقصد ایک ہی ہے، مجھ سے مانگ رہے ہیں یہ لوگ
اور اپنی گزشتہ زندگی پر یہ لوگ نادم ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ اگر یہ مجھے دیکھتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ یہ لوگ جس مقصد کے لیے آئے ان کا مقصد پورا ہوگا، اور ان کی گزشتہ زندگی کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پانی سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پانی کے قطرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جب سے دنیا بنی اور اب تک جو دن ہے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، فرشتوں تم گواہ رہو۔ اور پھر اس کے بعد تفصیلی روایت ہے کہ پھر جب وہ کنکریاں مارنے جاتے ہیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ اپنے پاس لکھ لیتا ہے جو ان کو دے گا۔ اور خاص طور پر پھر جب وہ طواف زیارت کرتے ہیں تو فرشتہ آتا ہے اور کندھے پر ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو۔ کیا مطلب؟ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے حج کیا اور کچھ چیزوں کو پورا بھی کیا جو اللہ نے خود کہا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بے حیائی کی باتیں نہیں کی، جو جائز ازدواجی باتیں وہ بھی نہیں کی حالت حرام میں، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، خواہ غصہ نہیں کیا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام اعمال تو خالی ہوتا ہے، کوئی اس کے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ طواف زیارت جب کر لے گا تو پھر یہ شخص ایسا ہو جاتا ہے کہ پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دی جاتی ہیں۔